انہوں نے پچھلے دنوں صراحتاً رسول اللہ کی گستاخی کی صلی اللہ علیہ وسلم، خود سے ایک جھوٹی حدیث بنا کے منسوب کی، اور صرف جھوٹی نہیں تھی، بےہودہ تھی، گستاخانہ تھی، بے حیائی پر مبنی تھی. اور اس نے یہ نہیں کہا کہ یہودی کہتے تھے یا کرسچنز کہتے تھے، یہ گاڑی والی سرکار نے خود کہا، المعروف گاڑی والی سرکار، یعنی کہ مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی، خود سے اس نے ایک حدیث بنائی منافق کی مثال بیان کرتے ہوئے، نبی اسلام کی طرف منسوب کر دی. پاکستان کے قانون کے تحت اس پہ 295 سی لگتی ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ توبہ کر لے تو انشاءاللہ توبہ قبول ہے، لیکن پاکستان کے قانون میں ایسا نہیں ہے، اور یہ بڑے خوش ہیں اس قسم کے قوانین پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک نیا بیان اپلوڈ کیا ہے جس کا عنوان ہے مفتی سمر اتاری پر 295 سی. اس بیان کے اندر محمد علی مرزا نے یہ تقاضا اور مطالبہ کیا ہے کہ سمر عباس اتاری پر 295 سی لگنی چاہیے، کیونکہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور توہین کا ارتکاب کیا ہے. ایک جعلی اور گستاخانہ حدیث اپنی طرف سے بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے. انجینئر محمد علی مرزا نے 2 کلپس بھی سمر عباس اتاری صاحب کے چلائے ہیں اور اس پر تقاضا کیا ہے، مطالبہ کیا ہے اداروں سے کہ اس پر 295 سی لگائی جائے، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کیا ہے. مرزا جلمی کے اس دعویٰ پر کلام کرنے سے پہلے تمہیداً یہ بات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور میں یہ بات کئی ایک مقامات پہلے کہہ بھی چکا ہوں اور کر بھی چکا ہوں کہ سمر عباس اتاری صاحب کا جو تقریر کے دوران، گفتگو کے دوران جو لب و لہجہ، جو انداز گفتگو ہے، میں اس سے ہرگز اتفاق نہیں کرتا، بلکہ دوران گفتگو جو وہ بعض الفاظ استعمال کر جاتے ہیں اور جس ترش روئی کے ساتھ وہ سخت قسم کے سوخیانہ الفاظ اپنی تقریر میں استعمال کر جاتے ہیں، ان کو ہرگز جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کی تردید کی جائے گی، بلکہ اس کی مذمت کی جائے گی. اور میں ایسے انداز گفتگو کی مذمت کرتا ہوں، اس کو ہرگز کسی صورت میں قابل قبول نہیں سمجھتا. ایک مبلغ کو، ایک واعظ اور داعی کو جو تبلیغ کا انداز اختیار کرنا چاہیے وہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن کریم میں ہمیں بتایا گیا ہے. جو نبوی طریقہ تبلیغ ہے اس کو دیکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ تقریر کے دوران بندہ چند ان جذباتی لوگوں کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کے ہلے گلے کو اور ان کی داد کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں جس انداز سے یہ بڑا متاثر کن اور لوگوں کو بڑا یہ لوگوں کے ہاں مقبول طریقہ ہے، اس کو نہ دیکھے. وہ یہ دیکھے کہ قرآنی طریقہ تبلیغ کیا ہے اور نبوی تعلیمات کیا ہے. میں نے ان تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کے سامنے دین کی بات کرنی ہے اور تبلیغ کرنی ہے. اور اگر سمر عباس اتاری صاحب اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں کہ ان کے اس انداز گفتگو سے لوگ متاثر ہو کے مرزا جیلمی جیسے فتنے کے چنگل میں پھنسنے والے وہ واپس آ کے دوبارہ اہل سنت و جماعت کے صحیح رستے پر آ جائیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو انداز گفتگو آپ کا ہے یہ تو عام جو جنرل پبلک ہے، عام نوجوان ہیں، ان کو بھی بدظن کرنے والا ہے، متنفر کرنے والا ہے، اور مرزا جیلمی کو دورہ ڈبل فائدہ دینے والا ہے. ایک تو اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹتا ہے، لوگوں سے ہمدردیاں لیتا ہے کہ دیکھیں میرے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے اور میں تو بڑا مظلوم ہوں. اور دوسرا لوگوں کو ورگلانے کا اس کے پاس ہتھیار آ جاتا ہے، موقع اس کو ملتا ہے. وہ لوگوں کو یہ تاثر دیتا ہے کہ میں قرآن مجید کی صورتوں کے نمبر، آیتوں کے نمبر اور پھر انٹرنیشنل نمبر احادیث کے بتاتا ہوں، اور میرے مقابلے میں میرا رد کرنے والے وہ دیکھیں کہ مجھے گالیوں سے نوازتے ہیں، میرے بارے میں سوخیانہ اور بازاری الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو پراپیگنڈا کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے. لہذا سمر عباس اتاری صاحب کا جو انداز گفتگو ہے وہ ہرگز نہ تو فائدہ مند ہے نہ قابل قبول ہے، جس انداز سے یہ تقریروں کے اندر اور بیانات کے اندر اس طرح کے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 21 کے صفحہ نمبر 294 پہ لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ اور بد مذہب و گمراہ اگرچہ عالم کہلاتا ہو اسے برا کہا جائے گا مگر اسی قدر جتنے کا وہ مستحق ہے، اور فحش کلمہ سے ہمیشہ اجتناب چاہیے. واللہ تعالی عالم. اب آ جائیں مرزا جرمی کے دعویٰ کی طرف کہ مرزا جرمی نے توہین رسالت اور گستاخی رسول کا دعویٰ کر کے
جو یہ کہا ہے کہ ان پر 295C لگنی چاہیے، انہوں نے ایک گستاخانہ حدیث اپنی طرف سے بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے، لہذا ان پر گستاخی کا جب وہ حکم لگتا ہے۔ تو اس حوالے سے مرزا جیلمی کے جو جذبات ہیں ان پر ہم پہلے بات کر لیں گے، کیونکہ مرزا جیلمی کسی بات کو گستاخی قرار دینے میں جذباتی ہے، اور یہ بات مرزا جیلمی نے اپنی زبان سے اس کا اقرار کیا ہے۔ آج سے کوئی تقریباً 5 سال کا عرصہ، اس سے بھی زیادہ کا گزر چکا ہے کہ مرزا جیلمی سے صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت کے اندر آنے والا واقعہ اس کے بارے میں سوال کیا گیا، تو مرزا جیلمی نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے، حضور کی گستاخی ہے۔ علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے، پیغمبر کے بارے میں یہ وجہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ اور ایک باقاعدہ اس عنوان سے کلپ اپلوڈ کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا؟ یہ عنوان دے کے مرزا جیلمی نے کلپ اپلوڈ کیا، اور اس میں مرزا نے یہ کہا کہ صحیح بخاری میں 6982 نمبر روایت کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے طور پر اس نے جملہ بولا، خودکشی کرنے کا جو واقعہ یا ارادہ کا ذکر آتا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ حالانکہ ہم اس کو خودکشی کا نہ تو ٹائٹل دیتے ہیں اور نہ یہ درست سمجھتے ہیں، اس کی توجیہ کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم اس کو گستاخی نہیں سمجھتے۔ مرزا جیلمی نے اس کو گستاخی اور توہین قرار دیا، اور بعد میں پھر جب اس کی گرفت کی گئی تو اس نے یہ کہا کہ اصل میں میرے منہ سے وہ جذبات میں نکل گیا تھا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی، کیا یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ دیکھیں، میں نے بھی کسی زمانے میں یہ جذبات میں آ کے بول دیا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے، میں نے جذبات میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہے، پھر اس سے رجوع کر لیا۔ اسی طرح مرزا جیلمی کے سامنے ٹیبل پر ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، مشکات المصابیح، اس کے اندر ایک روایت ہے، یہ روایت امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں بھی لے کے آئے، اور امام بخاری کے استاذ امام احمد ابن حنبل اپنی کتاب مسند احمد ابن حنبل کے اندر لے کے آئے، مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے۔ من تعز بعزاء الجاہلیت فاعدوہ ولا تکنوا، فاعدوہ بہانے بھی ولا تکنوا، اور فاعدو ولا تکنوا، یہ دونوں طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ جو جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے اسے کہو کہ اسے آر دلاؤ اور کنایا نہ کرو، اور بعض جو الفاظ بعض کتابوں کے اندر ہے فَعِدُّهُ بِهَنَبِهِ، تو اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لے اور کنایا نہ کرے۔ مرزا جیلمی نے اس روایت کو بیان کیا اور کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہے۔ یہ تو بڑی بڑی گستاخانہ روایتیں ہیں۔ پھر مسند احمد کے اندر روایت ہے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے، بخاری کی ہر کتاب کی ہر روایت تو درست نہیں ہے، الادب المفرد میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، اور مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ نہیں آپ کی طرف یہ منسوب ہے نعوذ باللہ، لیکن کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا ضعیف، کتابوں میں تو آ گئی کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے، جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ فخر کرتے تھے میں تو فلاں اونچے خاندان سے ہوں، تو اسے کہو کہ تمہیں اس نسب کے اوپر فخر ہے نا تو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو۔ اور نبی علیہ السلام کا ساتھ منسوب ہے آپ کی طرف بات کہ فرمایا کہ یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ کہنا کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے جس کے اوپر تو فخر کر رہا ہے کہ میں فلاں باپ کی اولاد، نعوذ باللہ۔ اب یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے اخلاق میں کہیں بیٹھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ یہ روایت مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے، امام بخاری الادب المفرد کے اندر لے کے ہیں، اور اس روایت کے اوپر ناصر الدین البانی نے تحقیم کرتے ہوئے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ غیر مقلدین کے بہت سارے علماء کے حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور مرزا جیلمی نے اس روایت کو گستاخانہ قرار دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین
اور گستاخی قرار دیا۔ اب حدیث کی کتابوں کے اندر اور وہ حدیثیں جن کو محدثین نے صحیح قرار دیا، مرزا ان کو بھی توہین اور گستاخی کہہ رہا ہے، اور صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت کے بارے میں کہا کہ یہ توہین ہے، اور بعد میں کہا کہ جذبات میں میرے منہ سے نکل گیا۔ ایک ایسا بندہ جو جذباتی انداز میں کسی بھی سٹیٹمنٹ کے بارے میں گستاخی کا یا اس طرح کا فتویٰ یا بیان دے دے تو اس کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے سمر عباس عطاری صاحب نے جو بیان کیا، آیا کہ کوئی اس مضمون کی روایت موجود ہے؟ سب سے پہلے تمہیداً یہ بات سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے حدیث بیان کرنے میں بیان کرنے والے سے کوئی غلطی ہو جانا، غلطی کو دیکھیں گے، اگر بیان کرنے میں اس سے غلطی ہوئی، وہ غلطی اگر توہین رسالت کے درجے تک جاتی ہے تو ہم اس کو توہین کہیں گے۔ ایک ہے کہ محدثین کا جو حدیث بیان کرنے کا طریقہ ہے کہ محدثین حدیث بیان کرتے ہیں، کبھی حدیث باللفظ بیان کرتے ہیں اور کبھی حدیث بالمعنی بیان کرتے ہیں۔ حدیث باللفظ کا معنی یہ ہے کہ جیسے راوی نے پیچھے سے حدیث بیان کی، اسی طریقے سے آگے سن کے ان کا شاگرد انہی الفاظ کو ضبط کر کے، ان کا التزام کر کے انہی الفاظ کو، حدیث کے الفاظ کو آگے بیان کر دیتا ہے، اس کو حدیث باللفظ کہتے ہیں۔ اور ایک ہے حدیث بالمعنی، کہ اپنے استاد سے حدیث سنی، اس کا مضمون مفہوم سمجھا، اور سمجھنے کے بعد آگے حدیث بیان کرنے والا اس مضمون اور مفہوم کو بیان کر دیتا ہے، اس کو حدیث بالمعنی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سمر عباس عطاری صاحب نے مشکات المصابیح کا حوالہ دے کے روایت بیان کی ہے، اس مضمون کی کہیں روایت کتب احادیث میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے ہم حدیث اور روایت کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے مضمون کو دیکھیں گے کہ آیا کہ یہ مضمون اور یہ مفہوم شارحین حدیث کے مطابق حدیث کا ہے یا نہیں۔ تو یہ حدیث جو میں پڑھنے لگا ہوں، حدیث کی تقریباً 8-10 کتابوں کے ذریعے حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر، سنن نسائی کے اندر، اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر، مشکات المصابیح اور بہت ساری کتابوں کے اندر۔ اور مشکات المصابیح کے اندر 57 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل المنافقی کالشاۃ العائرۃ بین الغنمین، فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو پھرتی ہے بین الغنمین، دو غنمین کے درمیان۔ اب میں یہاں ترجمہ بعد میں کروں گا، غنمین کا غنمین ترجمہ کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ ترجمے کے اعتبار سے اس کے دو مضمون اور مفہوم شارحین نے بیان کیے ہیں۔ تعیر الی ہذہ مرتن و الی ہذہ مرتن، کہ کبھی وہ ایک طرف جاتی ہے اور کبھی دوسری طرف جاتی ہے، ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے، کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف جاتی ہے۔ اس حدیث کو بیان کر کے صاحب مشکات یعنی مشکات المصابیح کے مؤلف علامہ خطیب تبریزی کے استاذ، جن کے کہنے پر مشکات المصابیح کو انہوں نے لکھا ہے، خطیب تبریزی نے، علامہ طیبی جن کی مشکات المصابیح کی شرح ہے، شاگرد نے کتاب لکھی استاد کے کہنے پر، اور پھر استاذ نے شاگرد کی اس کتاب کے اوپر، حدیث کی کتاب پر شرح لکھی، جس کو شرح طیبی کہتے ہیں۔ علامہ طیبی نے مشکات المصابیح کی شرح طیبی کے اندر، اور علامہ سندھی سنن نسائی کے اندر یہ جو حدیث موجود ہے، یہی حدیث علامہ سندھی نے اس کے حاشیے میں، اور یہ غیر مقلد عالم عطاء اللہ حنیف بجانوی سنن نسائی کی ان کی یہ شرح ہے اس کے اندر، اور امام محدث ملا علی قاری مرقات المفاتیح شرح و مشکات المصابیح کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 214 پر اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہیں، جو حدیث میں فرمایا گیا کہ منافق کی مثال ایسے ہے جیسے وہ بکری العائرۃ بین الغنمین، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں یا دو بکروں کے درمیان سرگرداں ہیں۔ اب اس کی شرح میں محدث ملا علی قاری، اور تقریباً اس سے ملتی جلتی عبارت علامہ سندھی نے سنن نسائی کی شرح میں، اور غیر مقلد عطاء اللہ حنیف بجانوی نے سنن نسائی کی تعلیقات میں تقریباً اس سے ملتی جلتی عبارت ذکر کی ہے جو محدث ملا علی قاری نے بیان کی ہے۔ فرماتا ہے کالشاۃ العائرۃ، وہ سرگرداں ہونے والی بکری، وہ کون سی بکری ہے؟ الطالبۃ للفحل،
وہ بکری کے جو سانڈ نر بکرے کو چاہتی ہے۔ اور یہاں جو غنم کا لفظ استعمال ہوا ہے، امام محدث مولا علی قاری فرماتے ہیں فَإِنَّ الْغَنَمَ اسم جنس یقع علی الواحد والجمع، یہاں غنم کا جو لفظ ہے وہ اسم جنس ہے، ایک پر بھی واقع ہوتا ہے اور جمع پر بھی، یعنی ایک کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور جمع کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اگر بکریوں کا ریوڑ ہو تو اس کے لیے بھی غنم، اور ایک بکرا ہو تو اس کے لیے بھی غنم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لا تدری ایہما تتبع، وہ بکری نہیں جانتی کہ وہ کس کے پیچھے جائے گی۔ تعیرو اے تنفرو، یعنی وہ الگ ہو جاتی ہے، کبھی اس ریوڑ کے ساتھ کبھی اس ریوڑ کے ساتھ، یا دوسرا معنی یہ کہ کبھی اس بکرے کے ساتھ کبھی اس بکرے کے ساتھ۔ اب یہ کیوں ادھر ادھر جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ مرتن اخرى لیضربها فحلوها فلا ثبات لها على حالات واحدہ، اب یہ بکری دوسرے بکرے کے پاس کیوں جاتی ہے؟ تاکہ اس بکرے سے جفتی کروائیں۔ اس حدیث کا معنی اور مطلب محدث مولا علی قاری نے لکھا ہے تاکہ اس کا سانڈ اور اس کا نر بکرا اس کے ساتھ جفتی کرے۔ فلا ثبات لها على حالات واحدہ، وہ بکری ایک حالت پر باقی نہیں رہتی۔ وانما ہی اسیر شہوتها، وہ اپنی خواہشات اپنی شہوت کی اسیر اور قیدی ہوتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں فشبہ ترددہ بین الطائفتین ای المسلمین والکافرین، یہاں جو تشبیہ دی گئی ہے تردد، اس کے تردد کو دو گروہوں کے درمیان، کہتے ہیں یہاں گروہوں سے ایک گروہ مسلمانوں کا اور دوسرا کافروں کا مراد ہے۔ تبعا لہواہ، کیونکہ منافق اپنی ہوائے نفسانی اور خواہشات نفسانی کا پیروکار ہوتا ہے، وہ مرادات ہی، اور اپنی جو چاہت ہے اس کی اتباع کرتا ہے۔ وقصداً الی شہواتہ، اور اپنی خواہشات اور شہوات کا قصد رکھتا ہے۔ بتردد الشاة العائرة التي لا تستقر على حال، اس بکری کی طرح، وہ بکری کہ جو بکری الشاة العائرہ ہے، جو اپنے فحل اور اپنے سانڈ اور نر بکرے کو طلب کرنے والی ہے، جو ایک جگہ پہ ٹکتی نہیں، ایک جگہ پہ ٹھہرتی نہیں ہے۔ تو اس حدیث کا مضمون اور مفہوم جو ہے وہ میں محدثین کے حوالہ جات دے کے پیش کر چکا ہوں کہ انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ یہاں صرف معنی یہ نہیں کہ دو ریوڑوں کی طرف میں سے کسی ایک کی طرف جاتی ہے کبھی دوسری کی طرف جاتی ہے، بلکہ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ کبھی ایک بکرے کی طرف جاتی ہے کبھی دوسرے بکرے کی طرف جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ اپنی شہوت اور اپنی خواہش کو پورا کرے۔ یہ شارحین نے اس کا مطلب لکھا ہے۔ اور اسی حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشعۃ المعاد مشکات المصابیح کی شرح ہے، اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں وَدَرْأَصَلْ عائرہ مادہ شتر رامی گوئن، کہتے ہیں کہ دراصل عائرہ یہ مادہ اونٹنی کو کہتے ہیں کہ می گردت تا نرے یابت کہ بربے برجہد، وہ تلاش کرتی ہے کہ اسے نر ملے اور وہ اس کے ساتھ جفتی کرے۔ عائرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں، اگرچہ عائرہ کا جو لفظ ہے اونٹنی کے لیے بولا جاتا ہے لیکن اس کا استعمال بکری کے لیے بھی کیا جاتا ہے، لہذا اس کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ شارحین نے بیان کر دیا۔ اور حدیث بالمعنی اگر اس کو بیان کیا جائے گا تو حدیث بالمعنی کے اندر یہ مضمون اور مفہوم آئے گا جو کہ شارحین نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کر دیا۔ مرزا جیلمی کے استاذ حافظ زبیر علی زئی نے جب اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے تو اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ نر کو طلب کرتی ہے، اور یہ سعودی عرب سے جو اردو ترجمہ کے ساتھ قرآن مجید شائع ہوتا ہے اس میں بھی غیر مقلد صلاح الدین یوسف نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 143 کی تفسیر میں اسی حدیث کو بیان کر کے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے لیے دو ریوڑوں کے درمیان متردد رہتی ہے، بکرے کی تلاش میں کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے کبھی دوسرے کی طرف۔ لہذا اب یہ جو بکرے کی تلاش والا معنی ہے اس حدیث کے اندر وہ شارحین نے لکھا ہے، غیر مقلدین کے علماء نے بھی اس کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ مرزا جرمی کا اس انداز سے کہہ دینا کہ یہ توہین رسالت ہے اور گستاخی رسول ہے، اور کہنا کہ یہ جو بکرے والی مثال ہے یا بکرے کا ذکر تو حدیث کے اندر ہے ہی نہیں، جبکہ شارحین نے بین الغنمین کا جب ترجمہ کیا ہے تو یہاں یہ بھی مراد لیا کہ دو ریوڑ اور یہ بھی مراد لیا کہ دو بکرے، کہ وہ جو بکری ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ
الطالبۃ للفحل، کہ وہ بکری اس سانڈ کو اور نار بکرے کو تلاش کرنے والی ہے تاکہ اپنی خواہش کو پورا کرے۔ تو یہی منافقین کی مثال ہے کہ منافقین اپنی خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں اور وہ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری دنیاوی جو خواہش ہے وہ چاہے مسلمانوں سے پوری ہو جائے یا کافروں سے پوری ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے جو مثال ہے اس کی شرح محدثین شارحین حدیث نے اپنی کتابوں کے اندر کی ہے۔